بعد شہادت آسمان سے خون برسا۔ نصرہ ازدیہ کہتی ہیں ہم صبح کو اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے پائے۔ آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آئے۔ ملک شام میں جو پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون پاتے۔ ایک روایت میں ہے 7 دن آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دیوار میں شہاب کی رنگی ہوئی چادریں معلوم ہوتی، ستاروں میں تلاطم نظر آتا، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دنیا بھر میں جو پتھر اٹھایا اس کے نیچے تازہ خون پایا۔ آسمان سے خون برسا، کپڑے پھٹتے پھٹ گئے مگر اس کا اثر نہ جانا تھا نہ گیا۔ خراسان و شام و کوفہ میں گھروں اور دیواروں پر خون ہی خون تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تیز سرخی جو شفق کے ساتھ دیکھی جاتی ہے شہادت مبارک سے پہلے نہ تھی۔ 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر یہ سرخی نمودار ہوئی۔ آئینہ قیامت صفحہ 89 تا 90۔ مصنف حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، برادر اعلی حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کتے شمر خبیث نے چاہا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کرے۔ حمید بن مسلم بولا سبحان اللہ، کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے؟ ظالم باز رہا۔ آئینہ قیامت صفحہ 85۔ ظالموں نے عابد بیمار کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالیں اور بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کرا کر 2 روز بعد کربلا سے کوچ کیا۔ سوار گھوڑوں پر آدھا پیادہ شہزادہ، الہی کیسا زمانے نے انقلاب کیا۔ جب یہ مظلوموں کا لٹا ہوا قافلہ شہیدوں کی لاشوں پر گزرا کہ بے گور و کفن میدان میں پڑے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے تابانہ چلا اٹھیں یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ملائکہ آسمان کی درودیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں لیٹے، سر سے پاؤں تک خون میں لپٹے، تمام بدن کے جوڑ کٹے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قیدی ہوئیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچے مقتول پڑے ہیں جن پر ہوا خاک اڑا کر ڈالتی ہے۔ آئینہ قیامت صفحہ 86۔ پھر سر مبارک امام مظلوم و شہدائے کرام خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھیجے گئے۔ جب کوفے آئے مکان بند پایا۔ خولی سر مبارک لے کر گھر آیا اور اپنی عورت نوار سے کہا میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو عمر بھر کو غنی کر دے۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر۔ بولی خرابی ہو تیرے لیے، لوگ چاندی سونا لے کر آتے ہیں اور تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یعنی نواسے کا سر لایا۔ خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ یہ بی بی کہتی ہیں میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک نور عظیم سر مبارک سے آسمان تک بلند ہے اور سفید پرند سر اقدس پر قربان ہو رہے ہیں۔ آئینہ قیامت صفحہ 85۔ جب یہ مظلوم قافلہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس پہنچا، اس نے عابد مظلوم سے بحث کی۔ مسکت جواب پانے پر حیران ہو کر بولا خدا کی قسم تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک شخص سے کہا دیکھ تو یہ بالغ ہیں۔ اس پر موری بن معاذ احمری شقی نے سید مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ستر کر کے دیکھا، کہا ہاں جوان ہیں۔ خبیث بولا انہیں بھی قتل کر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے تاب ہو کر مظلوم بھتیجے کے گلے سے لپٹ گئیں اور فرمایا ابن زیاد بس کر،
ابھی ہمارے خون سے تو سیراب نہ ہوا؟ ہم میں تو نے کسے باقی چھوڑا ہے؟ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ اس بچے کو قتل کرے تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔ عابد مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن زیاد، ان بیکس عورتوں کو کون نگہبان رہے گا؟ دین و دیانت و حقوق رسالت تو برباد گئے، آخر تجھے ان سے کچھ قرابت بھی ہے؟ اسی کا خیال کر کے ان کے ساتھ کوئی خدا ترس بندہ کر دینا، جو اسلامی پاس کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچا آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر خبیث بولا، خون کی شرکت بھی کیا چیز ہے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ بی بی یہی چاہتی ہے کہ اس لڑکے کو قتل کروں تو انہیں بھی قتل کر دوں۔ خیر، لڑکے کو چھوڑ دو کہ اپنے ناموس کے ساتھ رہے۔ آئینہ قیامت صفحہ 87۔ جب سر مبارک ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا، وہ شقی چھڑی سے دندان مبارک کو چھو کر بولا، میں نے ایسا خوبصورت نہ دیکھا، دانت کیسے اچھے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے، فرمایا، اپنی چھڑی ہٹا۔ میں نے مدتوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے اور پیار کرتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر رونے لگے۔ وہ خبیث بولا، تمہیں رونا نصیب ہو، اگر 60 نہ گئے ہوتے تو گردن مار دیتا۔ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس مردود کے درباریوں سے فرمایا، تم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے جنے کو امیر بنایا، آج سے تم غلام ہو، خدا کی قسم تمہارے اچھے اچھے قتل کیے جائیں گے اور جو بچ رہیں گے غلام بنا لیے جائیں گے۔ دور ہوں وہ جو ذلت و عار پر راضی ہوں۔ پھر فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھ سے وہ حدیث بیان ضرور کروں گا جو تجھے غیظ و غضب کی آگ میں پھونک دے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دہنی ران مبارک پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور بائیں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دست اقدس ان کے سروں پر رکھ کر دعا فرمائی، الہی میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد، دیکھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا۔ آئینہ قیامت صفحہ 85 تا 86۔ اب یہ قافلہ اور شہیدوں کے سر شام کو روانہ کیے گئے۔ سر مبارک نیزہ پر تھا۔ راہ میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ پارہ 15 سورۃ الکہف آیت 9۔ سر مبارک نے فرمایا، یا تالی القرآن تعجب من قصۃ اصحاب الکہف قتل و حملی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا۔ ظالم جہاں ٹھہرتے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ ایک راہب نصرانی نے دیکھا تو پوچھا، بتایا، کہا تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ دنیا کے کتوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک لے کر دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی۔ صبح اسلام لایا اور گرجا اور اس کا مال و متاع چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی۔ صبح ان خبیثوں نے اشرفیوں کے توڑے آپس میں حصے کرنے کو کھولے، سب اشرفیاں ٹھیکریاں ہو گئی تھیں۔
ان کے ایک طرف لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یعنی اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم۔ اور دوسری طرف لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، یعنی اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ پارہ 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 227، آئینہ قیامت صفحہ 87 تا 88۔ جب سر مبارک امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ظالم ازلم یزید پلید کے پاس پہنچا، چھڑی سے چھونے لگا۔ نصرانی بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا، حیران ہو کر بولا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرے کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہے، ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبہ کی۔ تم نے اپنے نبی کے بیٹے یعنی نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا مجھ میں اور حضرت داؤد علیہ السلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، یہود میری تعظیم کرتے ہیں اور تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے یعنی نواسے کو قتل کیا۔ آئینہ قیامت صفحہ 85۔ ابو الشیخ نے روایت کی کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کچھ اعانت کی کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھے نے اپنے نفس ناپاک کی نسبت کہا کہ اسے تو کچھ نہ ہوا۔ چراغ کی بتی سنبھالی، آگ نے اس شقی کو لیا، آگ آگ چلاتا فرات میں کود پڑا مگر وہ آگ ہی نہ بجھی، یہاں تک کہ آگ میں پہنچا۔ منصور بن عمار نے روایت کی امام کے قاتل ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک ایک مشک چڑھا جاتے اور پیاس کم نہ ہوتی۔ صدمی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کربلا میں میری دعوت کی، لوگوں نے آپس میں ذکر کیا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں شرکت کی بری موت مرا۔ میزبان نے اسے جھٹلایا اور کہا وہ شخص بھی اسی لشکر میں تھا۔ پچھلی رات چراغ درست کرنے اٹھا، آگ نے بڑھ کر اس کے بدن کو لیا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کا بدن کوئلہ ہو گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں ان میں کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مرا، کسی کا منہ کالا ہو گیا۔ امام واقدی فرماتے ہیں ایک بڈھا بوقت شہادت امام حسین موجود تھا، شریک نہ ہوا تھا، اندھا ہو گیا۔ سبب پوچھا، کہا اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آستینے چڑھائے، دست اقدس میں ننگی تلوار لیے، سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 قاتل ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بڈھے پر غضب فرمایا کہ تو نے موجود ہو کر اس گروہ کو بڑھایا اور خون امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی آنکھوں میں لگا دی، اٹھا تو اندھا تھا۔ سبت ابن الجوزی روایت کرتے ہیں جس شخص نے سر مبارک کے امام مظلوم اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، چند روز بعد اس کا منہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تیرا چہرہ تو عرب بھر میں تر و تازہ تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب سے وہ سر اٹھایا ہے ہر رات 2 شخص آتے ہیں اور بازو پکڑ کر بھڑکتی آگ پر لے جا کر دھکا دیتے ہیں، سر جھکتا ہے، آگ چہرے کو مارتی ہے، پھر نہایت برے حالوں میں مر گیا۔ ایک بڈھے نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سامنے ایک تشت میں خون رکھا ہے اور لوگ پیش کیے جاتے ہیں۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خون کا دھبا لگا دیتے ہیں۔ جب اس کی باری آئی اس نے عرض کی میں تو موجود نہ تھا۔ فرمایا دل سے تو چاہا تھا۔ پھر انگشت مبارک سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ صبح کو اندھا اٹھا۔ حاکم نے روایت کی کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل نے عرض کی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بدلے 70,000 قتل کیے اور حسین کے عوض میں 70,000 اور 70,000 قتل فرماؤں گا۔ جب ابن زیاد مردود مارا گیا اس کا سر ماں اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، غل پڑ گیا، آیا آیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر ناپاک تک پہنچا، ایک نتنے میں سے گھس کر دوسرے نتنے میں سے نکلا اور چلا گیا۔ پھر غل پڑا، آیا آیا، پھر وہی سانپ آیا اور یوں ہی کیا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا۔ منصور کہتے ہیں میں نے شام میں ایک شخص دیکھا، اس کا منہ سور کا منہ تھا۔ سبب پوچھا تو کہا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کی پاک اولاد پر لعنت کیا کرتا۔ ایک رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبیث کی شکایت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت فرمائی اور منہ پر تھوک دیا، چہرہ سور کا ہو گیا۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ آئینہ قیامت صفحہ 90 تا 92۔